ایک خصوصاً ایک شخصیت جو ملک پاکستان میں سب کے لیے شناختہ شدہ تھے اور پاکستان سے باہر بھی، وہ معروف خطیب علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وفات ہوئی وہ بھی کرونا سے نہیں ہوئی بلکہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اور لیکن ان دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بھی اپنی منفرد خصوصیت رکھتے تھے، مدرسہ نہیں تھا یا مدرسے کے مدرس نہیں تھے، ہر چند علمی مشغلے تھے ان کے، زیادہ تر ان کا ممبر پہ خطابت کا تھا عمل، اور ایک خاص اسلوب کے خطیب تھے، ایک اپنا ان کا منفرد تھا، اور چونکہ ان کی تاثیر ہے سب کے اوپر، یہ تنہا شخص ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسالک کے علماء میں سے ایک مولانا طارق جمیل صاحب ہیں جن کو سب سنتے ہیں بغیر تفریق کے، شیعہ بھی سنتے ہیں، سنی بھی، اور سارے مسالک، اور ایک طالب جوہری صاحب تھے، ان کو بھی سب سنتے تھے، چونکہ یہ ان کو موقع ملتا تھا سرکاری ٹی وی پر آنے کا، شام غریباں پڑھتے تھے اور کبھی اشرا بھی پڑھتے تھے، اس لیے سب ان کو سنتے تھے، سراہتے تھے۔ ان کے مد میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک مقالہ مضمون پڑھا، مجھے وہ اچھا لگا تو اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ ان کے ایک اپنے مرید نے، جس کو آج کل فین کہتے ہیں آپ لوگ، علامہ صاحب کے مرید نے، سنی مرید نے وہ مضمون لکھا ہے، اور وہ سنی مرید بجائے خود ایک شخصیت ہے، وہ بھی مشہور ہیں، سب جانتے ہیں ان کو، اور ایک بڑا نام ہے صحافت کی دنیا میں، جرنلزم میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ ہیں بی بی سی کے معروف کالم نگار وسعت اللہ خان۔ اکثر لکھتے ہیں اور بڑے منفرد انداز سے لکھتے ہیں صحافت کی دنیا میں وسعت اللہ خان۔ لبرل سوچ کے آدمی ہیں، مذہبی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ان کے آثار قلمی کا، کالم کا، بی بی سی میں بات سے بات، ظاہر ان کا کالم کا عنوان ہے بات سے بات، کبھی کبھار لکھتے ہیں وہ، اور بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں، اکثر خوبصورت تحریر ہوتی ہے ان کی ہر پہلو سے، بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی حالات پر، اور بے لاگ تبصرہ ہوتا ہے بے باک طریقے سے، جس طرح باقی صحافی ہوتے ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، جھجکے ہوئے یا تعصبات کا شکار ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں، یہ کھل کے لکھتے ہیں، جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو کہہ دیتے ہیں، منفرد یہ بھی صحافی ہیں، اس لیے ان کی بات کا وزن ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علامہ طالب جوہری صاحب کے بارے میں بھی بی بی سی میں لکھا ہے کہ ممبر کے علاوہ طالب جوہری ہے، اس طرح کا ان کا عنوان ہے، یعنی ممبر کے ایک طالب جوہری ہیں اور ایک ممبر سے نیچے، تو انہوں نے مقالے کا عنوان یہ لکھا ہے کہ ممبر کے سے ہٹ کر جو علامہ طالب جوہری تھے ان کی خصوصیت بیان کی ہے، کہ پہلے بتایا میں ان سے آشنا کہاں ہوا۔ وسعت اللہ خان، اب اگر آپ پڑھتے ہیں صحافیوں کو، اور صحافیوں کا علم ہے پاکستان میں کس طرح کے صحافی ہیں، کیا ضمیر ہے ان کا، کس کے حق میں لکھتے ہیں، کس کے خلاف لکھتے ہیں، پھر آپ کو اس صحافی کا اندازہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو نہیں پڑھتے تو بہت اچھے ہیں آپ، اگر کسی صحافی کو نہیں پڑھتے آپ، سب سے بہترین حالت یہی ہے آپ کی، اس کو قائم رکھیں۔ لیکن اگر پڑھتے ہیں آپ تو وسعت اللہ خان اچھے لوگوں میں سے، اچھے لکھاریوں میں سے، خصوصاً جو ادبی طور پر ان کی تحریر میں جو روانی ہے، وہ ایک بڑے ماہر قلمکار کی علامت ہے، اور مطالب کے اوپر گرفت اور اس حقیقت تک رسائی ان کی، اور اس کو روانی اور خوبصورتی کے ساتھ جس طرح وہ شخص پیش کرتا ہے، بے نظیر ہے، یعنی اس پہلو سے۔ بیچ میں ہم جنس پرستوں کی بھی حمایت کر جاتے ہیں، اور جو کچھ مغرب میں ہے اس کی بھی بیچ میں حمایت، ہر صحافی ہے ظاہر ہے ہر طرح کی بات لکھ دیتا ہے۔ بہت سارے ان کے تاریخی نوعیت کے کالم ہیں، وہ پڑھنے چاہیے۔ اس علامہ طالب جوہری صاحب کے بی بی سی کی سائٹ پر موجود ہے یہ مضمون، اسے رجوع کریں۔ اس میں انہوں نے نسبتاً ایک درمیانے درجے کا مضمون لکھا ہے، اس میں 3 خصوصیات جو میں نے دیکھی انہوں نے ذکر کی، ویسے تو کافی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن 3 خصوصیات ذرا ایسی ہیں جو نمایاں لکھی ہیں انہوں نے۔ اور وسعت اللہ خان بہت زیرک آدمی ہیں، بہت
نکتہ سنج آدمی ہیں، اس حوالے سے بھی میں عرض کر رہا ہوں. یعنی دونوں موصوف جن کے بارے میں لکھی ہیں اور جس نے لکھی ہیں دونوں ہی قابل تعریف ہیں. ایک خصوصیت انہوں نے یہ لکھی ہے ان کی کہ یہ اپنی تقریروں میں تبرہ نہیں پڑھتے تھے. وسعت اللہ خان نے یہ لکھا. پہلے اپنی ملاقات ذکر کی کہ میں لندن میں ان کی پھوپھی کے ہاں، کہ وہ خود ایک مشہور مصنفہ ہیں، ادیبہ ہیں، ان کے ہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں سے پھر دوستی شروع ہوئی جو آخر تک قائم رہی. پہلے یہ لکھا انہوں نے. پھر اس کے بعد لکھا کہ ان کی تقریر میں فرقہ واریت نہیں ہوتی تھی. یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک خطیب جس کو اتنا بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتا. یہ ایک بڑی خصوصیت تھی وسعت اللہ خان کے بقول علامہ طالب جوہری صاحب کی. دوسری خصوصیت انہوں نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کو ایک ایسی ادبی صناعت پر عبور حاصل تھا جو ان کے معاصرین میں یا ان سے پہلے کے کسی میں نظر نہیں آتی ہو. اور وہ علامہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ اس میں کوئی میرا مقابلہ کرے اس صنعت ادبی میں. علامہ طالب جوہری خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور شعر میں وہ ایسی صنعت کے دعوے دار تھے جو کسی اور کے پاس نہیں تھی وسعت اللہ خان کے بقول. اور وہ لا یعنی شاعری، بے معنی شاعری، یعنی ایسی شاعری جس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، بے معنی شاعری. کہا کہ علامہ چیلنج بھی کیا کرتے تھے کہ کوئی ہے دنیا میں جو میرا مقابلہ کرے، چونکہ جو دوسرے شاعری کرتے ہیں ان کی شاعری کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، کوئی بے معنی شاعری کر کے دکھائے. پھر انہوں نے چند شعر لکھے بھی ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کے، وہ میں نے نوٹ کیے ہوئے آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ یہ وسعت اللہ خان نے لکھے ہیں. ویسے مجھے یہ کالم پڑھ کے شوق بڑھ گیا ہے کہ علامہ صاحب کی یہ شاعری کا دیوان حاصل کرنا چاہیے اگر ہے، مدون ہے یا کسی کے پاس ہے. وہ ایک شعر یہ لکھتے ہیں کہ کھڑکی سے بھاگتی تھی دلہن حادثات کی، گھوڑا لیے کھڑا پتیلی حیات کی. یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا شعر ہے جو وسعت اللہ خان صاحب نے لا یعنی شاعری، محمل شاعری جس کو کہتے ہیں، بے معنی شاعری، جس میں علامہ کو چیلنج تھا کہ دوسرے آئیں میرا مقابلہ کریں، اور وہ نہیں کوئی کر سکا. دوسرا شعر ہے جب مرغ آگہی نے پپیتے میں سر دیا، نیولے کو میں نے مجدہ رنگ سفر دیا. اب سمجھ آیا کوئی شعر کا معنی ہے کوئی ہے؟ بے معنی شعر میں بھی آپ کو معنی سمجھ آ گیا ہے. خوب یہ لا یعنی بات کرنا، لا یعنی شاعری، یہ وسعت اللہ خان نے ان کے کلام میں تشخیص دی اور کہا کہ اس میں ان کو عبور تھا اور ملکہ. یہ پہلے علم میں نہیں تھا ہمیں کہ، اور یہ شاعری ظاہر ہے منفرد اسلوب ہے، پہلے کسی شاعر کا بھی نہیں سنا ہم نے لا یعنی یا بے معنی شاعری کسی نے کی ہو. تیسری چیز بہت خوبصورت وسعت اللہ خان نے ذکر کی ہے، چونکہ ان کے بقول کے علامہ صاحب بہت ہی کھلے مزاج کے، اور جیسے ممبر پہ تھے ایسے محفل میں نہیں تھے. محفل میں وہ بڑے متواضع اور مہماندار اور مہمان نواز تھے، اور گپ شپ کھل کے لگاتے تھے ہر موضوع پر. تو کہا کہ میرے ساتھ بھی ان کی کافی ہو گئی بات چیت، دوستانہ ہو گئی. تو اپنے بارے میں جو انہوں نے الفاظ ذکر کیے کہ علامہ مجھے اس الفاظ سے، تو لاڈ پیار والے الفاظ تھے. یہ نقطہ خصوصاً یہ میں وہ پڑھوں گا نہیں جو کچھ وسعت اللہ خان نے لکھا ہے، اس کے لیے آپ کو کہوں گا آپ رجوع کریں، چونکہ میں پڑھوں گا تو رنگ مسئلے کا کچھ اور ہو جائے گا. وسعت اللہ خان کے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو شاید مزہ کچھ اور آئے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب نے مجھے کہا کہ تو جو اتنا تیز ترار آدمی ہے، ذہین ہے، واقعاً وسعت اللہ فوق العادہ ذہین آدمی ہے. اس کی تحریریں بتاتی ہیں کہ پیچھے بہت دماغ ہے اس شخص کے اندر، اور جرت بھی ہے، اور قلم بھی ہے، اور مہارت بھی ہے، اور اسلوب بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے اندر. علامہ طالب جوہری صاحب کا شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے، سنی ہے. ایک دن علامہ کہتے ہیں کہ مجھے علامہ نے کہا کہ تو اتنا تیز ترار ذہین آدمی ہے، تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟
یہ انہوں نے وسعت اللہ خان سے کہا. وسعت اللہ خان زندہ ہیں, ابھی شاید کراچی میں ہی ہوتے ہیں بی بی سی کے کارکن, لیکن ہوتے کراچی میں ظاہر. انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا, خود کہتے ہیں میں نے فی البدی جواب دیا. میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ فلاں شخصیت شیعہ نہ ہوتی تو میں ہو جانا تھا, میں نے شیعہ, لیکن جب وہ شیعہ ہے تو پھر مجھ میں جرأت نہیں ہوئی کہ میں شیعہ ہونے کا اعلان کروں. یعنی وسعت اللہ خان نے نشاندہی کی طالب جوہری صاحب کے اس بات دوستانہ بات میں کہ آپ شیعہ ہو جاؤ, تو وسعت اللہ خان نے اپنے شیعہ ہونے کی راہ میں رکاوٹ جو پیش کی وہ بہت دلچسپ ہے, وہ ہر پاکستانی شیعہ کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ رجوع کریں وسعت اللہ خان کے کالم کی طرف. ظاہر اب بعض بی بی سی کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس سے نکال لے وہ اس کا وہ پیراگراف, اور وہ باقی سب کو سینڈ کر دے. چونکہ موبائل زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہیں تو باقیوں کو سینڈ کر دے تو وہ وجوہ پتہ چل جائے گی آپ کو. اور وہ بہت اہم نقطہ ہے, بہت دلچسپ نقطہ ہے, تشیع کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تشیع کے لیے کیا چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں. بہرکیف یہ علماء ہیں, بزرگوار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. دیگر مومنین بھی, وہ بھی اپنی جگہ پر ہر جان قیمتی ہے, ہر گھر سے جو عزیز اٹھ گیا ہے وہ بہت عزیز ہے. آخر میں انشاءاللہ ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ سب نے تمام ان مرحومین کے لیے جو اس وبا سے یا وبا کے دنوں میں جن کی وفات ہوئی ہے, خصوصاً یہ علماء اکرام, ان سب کے لیے انشاءاللہ آخر میں ایک فاتحہ بھی پڑھنی ہے.